الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ مرد و زن کا اختلاط اور اس کے آداب زیر بحث ہیں۔ میں نے اس میں جن نکات کی اب تک وضاحت کی ہے اس میں میرے نقطہ نظر میں اور دوسرے اہل علم کے نقطہ نظر میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔ استاذ امام کی ایک رائے سے البتہ میں نے اختلاف کا اظہار کیا ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کی ان آیتوں میں گھر کے پردے کے احکام بیان ہوئے ہیں، یا گھر میں اختلاط مرد و زن کے آداب بیان ہوئے ہیں، اور باہر کا حکم احزاب میں ہے۔ احزاب پر میں ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن میرے نزدیک یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ ان آیات کی ابتدا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تعارف پیدا نہ کر لو۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ دوسروں کے گھر میں جانے کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن غالباً استاذ امام کی نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ اس میں جس طرح دوسروں کے گھروں کا ذکر ہے اسی طریقے سے بیوت غیر مسکونہ کا بھی ذکر ہے، یعنی وہ جگہیں کہ جن جگہوں میں عام طور پر بچے نہیں ہوتے، گھر والے نہیں ہوتے، اہل و عیال نہیں ہوتے، اور میں عرض کر چکا ہوں اور انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں کہ ان بیوت غیر مسکونہ سے مراد ہوٹل ہے، سرائیں ہیں، دفاتر ہیں، مردانہ نشست گاہیں ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات اس بنیاد پر نہیں کہی جا سکتی۔ گویا پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو کن آداب کا لحاظ رکھو، پھر یہ بتایا کہ گھروں کے سوا بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں کسی کی رہائش نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی اقامت گاہ نہیں ہے، وہاں کے آداب مختلف ہوں گے۔ دونوں نوعیت کی جگہوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ اگر وہاں عورتیں ہوں تو عورتیں گھروں میں بھی ہو سکتی ہیں اور بیوت غیر مسکونہ میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ استدلال بے بنیاد ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں در حقیقت جہاں کہیں بھی عورتوں کے ساتھ ملنا ہو، یا مرد عورتیں اکٹھی ہو رہی ہوں، یا ایک دوسرے کو دیکھنے کے مواقع ہوں، ان کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بات کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں صرف گھروں کے اندر کے آداب زیر بحث ہیں، یعنی گھروں کے اندر بھی، گھروں سے میری مراد جہاں ہم رہتے ہیں، اور ان سب جگہوں کے بھی آداب جہاں ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس کے لیے قرآن مجید نے بیوتن غیر مسکونہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں، اور آپ استاذ امام کی تفسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، دفاتر، مردانہ نشست گاہیں، یہ سب بیوت غیر مسکونہ ہیں۔ تو دونوں طرح کی جگہوں کا ذکر ہو گیا ہے، چنانچہ آگے کے احکام کو اب گھروں یعنی رہنے کے گھروں کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد میں نے جن نکات کی وضاحت کر دی ہے ان پر تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 5ویں نقطے پر بات کر رہے تھے، یعنی یہ بات کہ عورتیں غض بصر سے کام لیں، یہ واضح ہو گئی۔ مرد غض بصر سے کام لیں، عورتیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مرد شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ سب چیزیں بالکل واضح ہیں۔ جہاں اختلاف کچھ پیدا ہو رہا ہے وہ اب زیر بحث آئے گا۔ 5ویں بات جو ان آیات سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے
یہ بالخصوص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب تک جو باتیں کہی گئی تھیں وہ عورتوں کو بھی کہی گئیں، مردوں کو بھی کہی گئیں۔ یہ بات اب صرف عورتوں کو کہی جا رہی ہے۔ عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزاء اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ الفاظ پر چلے جائیے۔ اصل الفاظ کیا ہے؟ اصل الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں الا جو ظاہر ہوں، جو کھلی ہوئی ہوں۔ یہ الفاظ ہیں الا ما ظہر منها۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک لفظ زینت اور دوسرے الا ما ظہر منها کا استثناء۔ یعنی یہ کہا ہے کہ وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، زینتوں کو نہ کھولیں، پھر ایک استثناء بیان کر دی ہے۔ دو استثناء اس میں بیان ہوئے ہیں، دوسرا آگے زیر بحث آ جائے گا۔ جو استثناء بیان کیا وہ کیا ہے؟ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ زینت سے کیا مراد ہے اور اس استثناء سے کیا مقصود ہے۔ اس میں پہلے مرحلے پر جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے ذہن کو خالی کر لیجیے۔ یعنی اگر آپ استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن کو دیکھیں، آپ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن میں ان آیات کی شرح دیکھیں اور پھر دقت نظر کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ دونوں بزرگ ذہن میں ایک تصور رکھتے ہیں، پہلے سے ایک تصور رکھتے ہیں۔ میں نے استاذ امامی سے یہ سیکھا ہے کہ لفظ کی انگلی پکڑ کر چلنا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جب ہم غور کر رہے ہوں، تدبر کر رہے ہوں، تفحص کر رہے ہوں تو پہلے سے موجود تصورات کو دروازے پر رکھائیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مذہبی تصور پہلے سے ہمارے ہاں موجود ہو، ہم کسی چیز کو ایک مانی ہوئی بات سمجھ رہے ہوں، ہماری فکر نے کوئی قانون سازی کر دی ہو اور ہم ذہنی لحاظ سے اس کے اسیر ہو چکے ہوں، کوئی روایت ہمارے ذہن میں ہو۔ بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی جب ذہن میں رکھ کے آیات کو پڑھتا ہے تو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں بات اس سے مختلف ہو گئی ہے۔ چنانچہ پہلے یہ ریاض کر لیجئے، یہ محنت کر لیجئے کہ ان سب چیزوں کو الگ رکھ دینا ہے۔ ان پر بعد میں غور کریں گے، ہم لفظ کو پکڑ کر چلیں گے۔ جیسے میں نے پہلی بات کے بارے میں عرض کیا کہ اگر بنائے استدلال یہ ہے کہ یہ گھر کے اندر کے احکام ہے کہ یہاں گھر میں داخل ہونے کے آداب سے بات شروع ہوئی ہے، تو انہی آیتوں میں آگے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہاں تو وہ آداب بھی زیر بحث ہیں جو بیوت غیر مسکونہ کے لیے ہیں، یعنی ان گھروں کے لیے ہیں، ان عمارتوں کے لیے ہیں، ان جگہوں کے لیے ہیں جن میں لوگ رہتے نہیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہوٹل، سرائیں، دفاتر اور اس طرح کی دوسری جگہ۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی ہم لفظ کو پکڑیں گے اور چلیں گے۔ تو دو لفظ اہم ہیں، ایک لفظ زینت۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ عربی زبان میں لفظ زینت خلقی حسن کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے انہوں نے لفظ کے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے قرآن مجید خود واضح کر دیتا ہے، یعنی اوپر یہ لفظ استعمال ہوا لا یبدین زینتہن، اس کے بعد آیات کے آخر میں بھی استعمال ہوا ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی زمین پر نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں خلقی زینت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یہاں زیورات مراد ہیں، یعنی پازیب وغیرہ، زمین پر پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں۔ تو ایک ہی سیاق میں لفظ اس طریقے سے الگ الگ معنی میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اوپر بھی زینت کا یہی مفہوم ہے، نیچے بھی زینت کا یہی مفہوم ہے۔ جو تخصیص پیدا ہوئی ہے نیچے، یعنی وہ صرف زیورات کے لیے خاص ہو گیا ہے، وہ فعل نے پیدا کی ہے، موقع کلام نے پیدا کی ہے، اور وہ فعل کیا ہے؟ ولا یضربن بارجلہن۔ ان نازک چیزوں کو زبان کے بارے میں بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے۔
قرآن مجید نے سورہ اعراف میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے لباس کے لیے جو ہم پہنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی وہ چیز ہے جس سے جسم کو زینت دی جاتی ہے۔ تو زینت کا مطلب ہے وہ جس سے زیبائش کی جائے، جس سے کسی چیز کو خوشنما بنایا جائے، جس سے کسی چیز کی تزئین کی جائے، اس کو عربی زبان میں زینت کہتے ہیں۔ خلقی حسن کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے لفظ جمال استعمال ہوتا ہے، لفظ حسن استعمال ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ خود قرآن مجید نے خلقی حسن کے لیے لفظ حسنی استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اب ان ازواج مطہرات کو آپ طلاق نہیں دے سکتے، ان کی جگہ دوسری خواتین کو نہیں لا سکتے، یہ پابندی لگائی ہے جو ہم پر نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی لگائی۔ تو وہاں یہ کہا ہے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کسی دوسری عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے۔ تو وہاں دیکھیے کہ جو خلقی جمال ہے اس کے لیے لفظ حسنی استعمال ہوا ہے، یہ عربی زبانی کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہوتا کہ عورت اپنے حسن کو نمایاں نہ کرے یا حسن کو چھپا لے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حسن کا سب سے زیادہ ظہور چہرے ہی میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر الفاظ ہوتے وَلَا يُبْدِينَ حُسْنَهُنَّ، یا اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ میں یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے چہروں کو چھپا لیں، بات ختم ہو جاتی۔ تو وہ لوگ جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کہہ رہے ہیں زینت کے بارے میں، تو سب سے زیادہ چہرے میں زینت ہوتی ہے، چہرے میں حسن ہوتا ہے، یعنی یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ قرآن نے لفظ حسن استعمال نہیں کیا، اس نے لفظ زینت استعمال کیا۔ زینت کا مطلب ہے ما یتزین بہ، جس سے کسی چیز کی تزئین کی جائے۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے نا کہ شیطان تمہارے اعمال کو مزین کر کے، خوشنما بنا کے، انہیں زیبا بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ تو وہاں بھی لفظ زینہ استعمال ہوا ہے، اس میں فعل استعمال ہو یا اسم استعمال ہو، ایک ہی مطلب ہے اس کا، اور یہی معروف مطلب ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں جگہ جگہ یہ بات واضح کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ اس میں معروف معنی ہی لیے جائیں گے۔ آپ کو اصرار کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ اگر قرآن مجید معروف معنی کو کہیں چھوڑے گا تو پھر وہ قرائن لائے گا اس کے لیے تاکہ آپ معروف سے اس جانب جا سکیں۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی لفظ ایسا استعمال کیا جائے تو پھر قرآن مجید جیسی بلیغ کتاب ہے، جس شان کی کتاب ہے، ادب کا جیسا شاہپارہ ہے، اس میں پھر لازماً قرائن ہوں گے۔ تو زینت کے لفظ کے بارے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گنجائش عربیت کی روح سے خلقی حسن کے معنی لینے کی نہیں، یعنی جن چیزوں سے زینت کی جاتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بناؤ سنگار ہے، اس کے ذریعے سے تزئین کی جاتی ہے، زیبائش کی جاتی ہے، زیورات سے زیبائش کی جاتی ہے، کپڑوں سے زیبائش کی جاتی ہے، اور اگر جسم سے آپ باہر نکل آئیں تو گھروں کی زیبائش پردوں سے، فرنیچر سے، قالینوں سے کی جاتی ہے، شہروں کی زیبائش پارکوں سے، سڑکوں سے، پلوں سے، اور اسی طرح بڑی بڑی عمارتوں سے کی جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جس طرح تشکیل کر دیا ہے، جس ساخت پر بنا دیا ہے، آپ اس کو مزید زیبا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اگر کسی چیز کی تزئین کریں تو اس کے لیے بھی استعمال کریں گے، یعنی چونکہ یہ مادہ ہے، مادے کا ڈھیر ہے جو یہاں بھی ہے، مریخ میں بھی ہے، زہرہ میں بھی ہے، لیکن زمین کی تزئین کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کی ہے سبزے سے، اور اسی طرح کی دوسری بہت سی چیزوں سے۔ تو اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیے، یعنی پہلی بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ لفظ زینت ہے کہ لفظ زینت سے مراد کیا ہے۔ اب دوسری چیز بھی جان لیجئے کہ یہاں لا یبدین زینتہن ہے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ زینت کی چیزیں کسی میز پر پڑی ہیں تو ان کو ظاہر نہ کریں۔ جب ان سے عورت نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہو، جب زیبائش کی ہو، جب آرائش کی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ جن جگہوں کی اس نے آرائش کی ہوئی ہے وہی مراد ہوں گی، یعنی آرائش کے ساتھ وہ جگہ۔ فرمایا کہ جو زینتیں کی ہوئی ہیں ان کو چھپاؤ۔ تو میں نے اس وجہ سے یہ بات عرض کی تھی کہ عورت کی دو حالتیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ جیسی وہ ہے، اللہ نے جیسا اس کو بنایا ہے، یعنی منہ ہاتھ دھو کر سادہ کپڑے پہن کر
اگر وہ لوگوں سے مل رہی ہے، کہیں جا رہی ہے، کوئی کام کر رہی ہے، کسی دفتر میں ہے، تو اس کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں یہاں پہ، یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ نے بس وہ پہلی دو باتیں ہی فرمائی ہیں۔ جب وہ زیب و زینت کرتی ہے، جب وہ آرائش کرتی ہے، اور عورتوں کے ہاں یہ دوسری چیز موجود ہوتی ہے، یہ دوسری حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ وہ موقع ہے۔ جیسے ہمارے عام طور پر تقریبات کا جب کوئی موقع آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، تو عورتیں غیر معمولی تزئین کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جو مثال کے طور پر ڈراموں میں کام کرتی ہیں، ماڈلنگ کرتی ہیں، ان کے ہاں بھی تزئین ہوگی۔ تو تزئین، زیبا بنانا سنوارنا، زیورات پہن کے، بناؤ سنگار کر کے، وہ زیر بحث ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کے اوپر پابندی لگائی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پابندی لگائی ہے، اور ہر مسلمان عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن زیب و زینت کے ساتھ پھر اس کو دوسروں کے سامنے نمایاں کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس نے حد مقرر کر دی ہے، اور دو استثناء ہے آگے، یعنی یہ بتایا کہ وہ کیا دائرہ ہے جس میں زینتوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ زینتوں کو یعنی جب زینت کی ہوئی ہو تو ان اعضاء کو، ان جگہوں کو جہاں زینت کی گئی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، لفظ زینت کے معنی واضح ہو گئے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے بھی اور استاذ امام نے بھی، میں ان دونوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ پرانے علم کو بیان کر رہے ہیں، باقی لوگوں نے بھی جنہوں نے غلطی کی ہے یہی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ لے لیا ہے، اب ذہن میں ایک تصور ہے نا، ذہن میں تصور یہ ہے کہ عورت نے برقع پہنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہ کہیں کپڑا اڑا اور کوئی زینت ظاہر ہو گئی، اللہ یہ کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ نہیں ہیں، یہ الفاظ اگر ہوتے کہ اللہ یظہر منہ شیء، اللہ یہ کہ اس میں سے کوئی چیز اتفاقاً ظاہر ہو جائے، تو پھر بے شک یہ معنی لیے جا سکتے تھے۔ یعنی اگر یہی مدعا ہوتا جو استاذ امام نے سمجھا ہے یا مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے سمجھا ہے، تو الفاظ یہ ہوتے۔ یہاں پھر میں یہ عرض کروں گا زینتی کی طرح کہ الا ما شاء اللہ، الا ما سلف، الا ان یشاء اللہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ الا ما سلف کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ باپوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، یعنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح نہ کرو، الا ما سلف۔ اس میں استثناء کیا ہے؟ وہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی ایک واقعہ ہو چکا ہے، ایک واقعہ پہلے سے موجود ہے، اس کو الا ما سلف سے تعبیر کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الا ان یشاء اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی خاص صورتحال میں اللہ چاہے، وہ ظاہر ہے کہ کائنات کا خالق ہے، وہ ہمارا بھی خالق ہے، چاہ سکتا ہے۔ الا ما شاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ استثناء جو مشیت میں پہلے سے طے ہو چکا ہوا ہے، یہ فرق ہے ان اسالیب میں۔ تو الا ما ظہر منہا کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں پر یہ پابندی نہیں ہے جو ظاہری ہوتی ہیں، جو کھلی ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کے جسم میں جب وہ کبھی زینت کرتا ہے، مرد کرے عورت کرے، تو بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جو چھپائی نہیں جاتی عام حالات میں، جیسے ہاتھ ہیں، کوئی وجہ ہوگی نا، بہت سردی ہے تو آپ نے دستانے پہن لیے، ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ جگہیں کہ جو عام طور پر کھلی ہوتی ہیں، چہرہ ہے، پاؤں ہیں، بالعموم کھلے ہوتے ہیں، یعنی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم جرابیں پہنتے ہیں مثال کے طور پر، ضرورت پیش آتی ہے تو ہم ٹوپی پہنتے ہیں۔ عام حالات میں یہ جگہیں کھلی ہوتی ہیں، یعنی عادتاً کھلی ہوتی ہیں، جبلت انسان کی یہ کہتی ہے کہ یہ کھلی ہوتی ہیں۔ تو الا ما ظہر منہا کا مطلب ہے الا ظاہر منہ، یعنی استثناء ان جگہوں کا ہے جو ظاہری ہیں، جو ہمیشہ سے کھلی ہوتی ہیں، الا ما سلف کی طرح۔ تو اس اسلوب کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اہل علم نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے، عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزاء اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ پہلے یہ حکم بیان کیا۔ اس سے زیبائش کی وہ چیزیں البتہ مستثنیٰ ہیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں،
عادتاً کھلی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہوا کا جھونکا آیا اور کپڑا اڑا اور اس کے نتیجے میں کھل گئی، عادتاً کھلی ہوتی ہیں۔ یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا بناؤ سنگار اور زیورات وغیرہ اسی طرح جو لباس ہے، یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم پہلے کوئی لباس پہنتے پھر اس کے بعد ایک اور لباس اوپر پہن لیتے ہیں، وہ بھی کسی ضرورت کے تحت ہی ہوگا اگر پہنیں گے تو۔ عام حالات میں لباس نمایاں ہوتا ہے۔ میں نے لکھا اس کے لیے اصل میں الا ما ظہر منہا کے جو الفاظ آئے ہیں ان کا صحیح مفہوم عربیت کی روح سے وہی ہے جسے زمخشری نے، اور زمخشری ظاہر ہے کہ ایک بڑے امام ہیں عربی زبان کے، عربی لغت کے، جسے زمخشری نے الا ما جرت العادت والجبلہ علی ظہورہ والاصل فیہ الظہور کے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے الا ما ظہر منہا کیا معنی بیان کیے ہیں؟ یعنی وہ اعضاء جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے اور وہ اصلاً کھلے ہی ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے الا ما ظہر منہا کا۔ احناف نے اس کو اسی مفہوم میں لیا ہے۔ چنانچہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں ابو بکر جساس کی رائے پر تنقید کی ہے، اور وہ تنقید یہ کی ہے کہ اگر وہی بات ہوتی تو پھر تو الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ جن کو کوئی عورت ظاہر کرے، یعنی گویا وہ پوشیدہ تو ہے ہی، اب ظاہر کرنے کے لیے کوئی الفاظ آنے چاہیے تھے۔ اس میں جو ذہن کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عورت کو برقعے میں بند کر لیا گیا ہے، یعنی ذہنی لحاظ سے، ورنہ عام حالات میں جب یہ باتیں کہی جائیں گی تو اس میں تو یہی ہوگا نا کہ جیسے ایک عام عورت ہوتی ہے، یعنی کسی مرد کا ذکر ہو یا عورت کا ذکر ہو تو جو عام زندگی ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کا تصور قائم کریں گے۔ اس میں کھڑے ہو کر دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں، وہ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں الا ما ظہر منہا، سوائے ان کے کہ جو اس میں سے کھلی ہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا صحیح مفہوم وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہی جلیل القدر ائمہ نے لیا ہے، یہی مفہوم، یعنی میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ سب نے لیا ہے، جن لوگوں کو عربیت کا اچھا ذوق ہے انہوں نے یہی معنی اس کے سمجھے ہیں۔ تو الا ما ظہر منہا کے معنی الا ان یظہر منہا شیء کے نہیں ہو سکتے۔ اگر وہی بات کہنی ہوتی تو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہوتے، ظاہر کرے یا ظاہر ہو جائے، یہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، یعنی یہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ جو پہلے سے ظاہر ہے، اور عربی زبان کے طلباء کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الا ما ظہر یا الا ما سلف، اس کا مطلب کیا ہے؟ الا ظاہر منہا، یعنی جو عادتاً کھلا ہوا ہے، جو ان پہلے سے کھلا ہوا ہے، جو کھلا ہی ہوتا ہے، یہ استثناء ہے جو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ان اعضاء کے سوا باقی ہر جگہ کی زیبائش عورتوں کو چھپا کر رکھنی چاہیے۔ یعنی اب استثناء کیا ہوا؟ استثناء کو انسانی فہم پر چھوڑ دیا۔ وہ جو عادتاً کھلی جگہیں جن کو چھپانا سوائے اس کے کہ کوئی باقاعدہ حکم دیا جائے، یعنی دیکھیے نا کہ اگر چہرے کو چھپانا ہے تو اس کے لیے پھر باقاعدہ کہنا چاہیے کہ چہرے کو چھپا لیں، لیکن جسم کے بہت سے اعضاء ہیں جو عادتاً چھپائے جاتے ہیں اور بہت سے ہیں جو عادتاً کھلے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی لباس پہنا ہوا ہے تو اب اس کے اوپر بھی کوئی کمبل اوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ جو عادتاً کھلے اعضاء ہیں ان کو بھی عورت ڈھانپ لے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر زیب و زینت کیا گیا ہے تو وہ جگہیں کہ جو عادتاً کھلی نہیں ہوتیں ان کو چھپا ہی رہنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ بلکہ چھپانا چاہیے۔ لہٰذا ان اعضاء کے سوا باقی ہر جگہ کی زیبائش عورتوں کو چھپا کر رکھنی چاہیے، یہاں تک کہ مردوں کی موجودگی میں اپنے پاؤں زمین پر مار کر چلنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت یعنی پازیب وغیرہ، وہ جو پاؤں میں زیورات پہنے ہوتے ہیں، ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر عورتوں کے تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ یعنی یہ روایت بھی اصل میں اسی اصول پر مبنی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے نا کہ جب عورت چلے گی اور اس کے پاؤں سے ایک جھنکار پیدا ہوگی زیورات کی، اس کے اندر جو ایک خاص طرح کی کشش ہے یا توجہ حاصل کرنے کا پہلو ہے، اصل میں اس کو روکا جا رہا ہے۔ بس اگر زیب و زینت کی ہے تو پھر ذرا سمٹ کر رہی ہے،
ذرا حدود میں رہیے، ذرا اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھیے، یہ مطلب ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید کی اس ہدایت کو سننے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے زیب و زینت کی نمائش پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ غلط بات کرتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہاں چہرہ ڈھانپنے کا حکم دے دیا ہے یا عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیا ہے جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک غلط بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ میں نے آپ کو پوری کی پوری سمجھا دی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک حالت وہ ہے جس میں عورتوں نے کوئی زیب و زینت نہیں کی ہوتی، سادگی سے وہ لباس پہن کر جیسے کہ عام طور پر پہنا جاتا ہے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں یا بیٹھی ہوتی ہیں یا باہر جاتی ہیں یا دفتر میں جاتی ہیں، اس کو یہاں قرآن مجید زیر بحث نہیں لایا۔ اگر کوئی عورت ناشائستہ لباس پہنے گی یا ایسا لباس پہنے گی کہ جو دعوت دینے والا ہو تو اس کو ہم موضوع بحث بنائیں گے پہلی بات کے تحت۔ وہ پہلی بات کیا تھی؟ یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، اس کو اس جگہ زیر بحث لایا جائے گا اور توجہ بھی دلائی جائے گی، اور توجہ ہی دلائی جائے گی۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ تمہارا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی حفاظت کر کے رہو، اندیشے کی جگہوں کو ڈھانپ کر رکھو، ان کو نمایاں نہ ہونے دو۔ یہاں ہم یہ کہیں گے کہ اگر سادگی کے ساتھ باہر جا رہی ہیں یا گھر میں بیٹھی ہیں یا کوئی کام کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ چیز زیر بحث نہیں، لیکن اگر زیب و زینت کی ہے، اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہے، زیورات پہنے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن اعضاء کا چھپانا عادتاً نہیں ہوتا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جسم کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپ کر رکھیے اور ان زینتوں کو بھی چھپا کر رکھیے۔ اب اس میں کوئی خاتون اپنے ذوق سے کچھ مزید آگے بڑھ جاتی ہے، وہ کوئی عبایا پہن لیتی ہے اور اس طرح اپنے لباس کو چھپا لیتی ہے، یا کوئی اور اقدام کرتی ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں، اپنے قانون میں کیا بات کہی ہے، میں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ لہٰذا ان اعضاء کے سوا باقی ہر جگہ کی زیبائش عورتوں کو چھپا کر رکھنی چاہیے۔ اب اصول کیا معلوم ہوا کہ زیبائش کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، زیبائش اور آرائش کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان اعضاء کے سوا باقی ہر جگہ کی زیبائش عورتوں کو چھپا کر رکھنی چاہیے، یہاں تک کہ مردوں کی موجودگی میں اپنے پاؤں زمین پر مار کر چلنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی یہاں دیکھیے کہ کیا کہا گیا ہے کہ اس زیور کو جو پہنا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ زیور وہ دکھا رہی ہیں، نہیں، وہ زیور کی جنکار دوسرے کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی توجہ کی دعوت دیتی ہے، التفات کی دعوت دیتی ہے۔ تو فرمایا اس میں بھی احتیاط کرو کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر عورتوں کے تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اسی بنیاد پر۔ یعنی یہ کہا کہ ایسی خوشبو لگاؤ جو لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنے والی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہے اپنی سادگی کے ساتھ جیسے خدا نے بنایا ہے رہنا، اور ایک ہے پورے اہتمام کے ساتھ دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن مجید اس دوسری چیز پر پابندی لگا رہا ہے، اس کو وہ جائز نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد جن اعضاء اور متعلقین کے سامنے اظہار زینت کی یہ پابندی نہیں ہے، یعنی ایک استثناء یہ بیان کیا کہ ان اعضاء کے بارے میں یہ پابندی نہیں ہے جو عادتاً کھلے ہوتے ہیں۔ دوسرا استثناء یہ بیان کیا کہ ایک اعضاء و اقربا کا حلقہ ہے جس کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہاں جو چھپی ہوئی زینتیں ہیں وہ بھی ظاہر کی جا سکتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اس خاص حلقے، خاص دائرے، وہ اعضاء اقربا کا حلقہ ہے جس کو ہمارے ہاں محرم اعضاء کہتے ہیں، ان کی فہرست ہے آگے، اس میں یہ پابندی نہیں لگائی۔ اس کی تفصیل ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔